نمازوں کے فدیے کے متعلق بہت سارے سوالات آ رہے ہیں کہ نماز کا فدیہ کتنا ہے، اور کسی پر 1 سال کی نمازیں ہیں، کسی پر کتنی نمازیں ہیں وغیرہ۔ اور اکثر جب کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے تو رضا کی کو یہ بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ اس حوالے سے نمازوں کے فدیے کے متعلق جو شرعی مسئلہ ہے، اس مکمل مسئلے کو سمجھنے کے لیے 4 الگ الگ حصوں پر یہ مسئلہ سمجھ لینا ضروری ہے۔ پہلا حصہ یہ ہے اور پہلا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی کے اندر تو نمازوں کا فدیہ کوئی نہیں دے سکتا اور ادا کرنا جائز اور درست نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ زندگی میں اپنی نمازوں کا فدیہ ادا کرے تو شرعاً اس طرح درست نہیں ہے، وہ نمازیں اسی طرح اس کے ذمے قضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ جل شانہ نے بہت وسعت دی ہے کہ اگر کوئی بندہ کھڑے ہو کر نماز ادا نہیں کر سکتا، وہ بیمار ہے، تو وہ بیٹھ کر نماز ادا کرے۔ اگر بیٹھ کر ادا نہیں کر سکتا تو لیٹ کر اشارے کے ساتھ نماز پڑھے۔ اور اگر بندہ اس حد تک مرض میں آگے چلا جائے اور بہت زیادہ بیمار ہو جائے کہ وہ لیٹ کر بھی اشارے کے ساتھ نماز نہیں پڑھ سکتا، تو اس صورت میں وہ نماز اس کو معاف ہے۔ اگر اس کو صحت مل جائے تو ٹھیک ہے، وہ نمازوں کی وہ قضا کرے، اور اگر صحت نہ ملے تو پھر اس کی وصیت کرے، اور اگر وہ اسی حالت میں دنیا سے رخصت ہو جائے تو پھر اس پر اس نمازوں کی قضا اور نہ ان کا فدیہ وغیرہ کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ سمجھ لیجئے۔ دوسری بات، اگر کسی بندے پر کوئی نماز قضا ہو، چاہے 1 سال کی ہو، چاہے کچھ مخصوص دنوں کی ہو، بیماری کی حالت میں ہو وغیرہ، اور پھر وہ ٹھیک ہو جائے اور نمازوں کے ادا کرنے پر قادر ہو جائے اور وہ نمازیں وہ ادا نہ کر سکے، تو فدیے کی ایک صورت ہے اور اس کی وجہ سے بخشش کی امید ہے، اور اس نمازوں کے اپنے ذمے سے ختم ہو جانے کی امید ہے۔ وہ یہ کہ نماز کا فدیہ ادا کرے۔ اس کے لیے بندہ یہ ہے کہ بندہ انتقال سے پہلے وہ رسا کو وصیت کر دے کہ میرے ذمے اتنی اتنی نمازیں باقی ہے، آپ میرے مال میں سے اتنی نمازوں کا فدیہ ادا کر دے۔ اس صورت میں اگر اس کے وراثت میں کوئی مال ہو اور اس مال کا تیسرا حصہ ان کے اس وصیت کو پورا ہو رہا ہو، تو اس مال کے تیسرے حصے سے ان کی اس وصیت کے مطابق ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کیا جائے۔ یہ ورثاء پر شرعاً لازم ہے۔ اگر اس کا چھوڑا ہوا مال اور ترکہ وہ اتنا کم ہے کہ وہ 3 حصے سے زیادہ اس کی نمازوں کا فدیہ بنتا ہے، تو پھر ورثاء پر تیسرے حصے سے زیادہ، یعنی ثلث مال سے زیادہ حصے سے اس کی وصیت کو پورا کرنا لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر کوئی عاقل بالغ وارث ہو اور وہ اپنے مال سے، اپنی اجازت سے، کسی وارث کی اجازت سے اس سے ادا کیا جائے کہ بھئی کسی وارث کا مال ہو اور وہ اپنی اجازت دے دے کہ بھئی میرے مال میں سے اس کا فدیہ بھی دے دے، تو یہ درست ہے شرعاً۔ تیسری صورت اور تیسرا مسئلہ اس حوالے سے یہ ہے کہ اگر میت دنیا سے تو چلا گیا، ایک آدمی انتقال کر گیا، لیکن انتقال کرتے وقت اس نے نمازوں کے فدیہ ادا کر دینے کی وصیت نہیں کی، تو اس صورت میں ورثاء پر اس کے پیچھے ان کی نمازوں کے کا فدیہ ادا کرنا شرعاً لازم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ اگر کوئی وارث اپنی خوشی سے، جو اس نے وراثت میں مال چھوڑا ہے اپنے حصے میں سے، یا اس وارث کا اپنا کوئی مال ہے، اس مال میں سے اپنے مرحوم کے پیچھے ان کی نمازوں کا فدیہ ادا کرنا چاہے تو ادا کر سکتا ہے، لیکن یہ لازم نہیں ہے۔ البتہ اگر یہ ادا کرے تو چونکہ وہ اس کا بھائی ہے، اس کا والد ہے، اس کا رشتہ دار ہے، قریبی ہے، تو یہ اس کی طرف سے، یعنی ادا کرنے والے کی طرف سے اس مرحوم کے ساتھ احسان اور تبرع ہوگا، اور یہ اگر ادا کرے گا اس کی طرف سے تو اللہ جل شانہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ نمازیں اس کے ذمے سے ختم ہو جائے، تو اس کی طرف سے یہ احسان ہے، اس پر لازم پھر بھی نہیں ہے۔ چوتھی بات قضا نمازوں کے فدیوں کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ فدیہ کی مقدار کتنی ہے اور فدیہ کتنا دینا ہے، ادا کرنا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک نماز کا فدیہ وہ ایک صدقہ فطر کے برابر ہے، 2.25 سیر گندم اور 2 کلو گندم یا 2.25 کلو گندم، اس حیثیت سے جتنا بندہ احتیاطاً 2.25 کلو گندم یا اس کی قیمت کسی فقیر کو دے دے۔ اور صدقہ فطر
وہ دن میں 5 نمازیں ہیں تو 5 نمازوں کا فدیہ دینا ہوتا ہے، اور ایک وتر کی نماز بھی آدمی کے ذمہ لازم ہوتا ہے۔ تو اگر کسی نے پورے دن میں کوئی نماز نہیں پڑھی تو چونکہ 5 اور فرض نمازیں ہیں اور ایک وتر کی نماز آ گئی تو ٹوٹل 6 نمازیں اس کے ذمہ قضا ہو گئی، اور ایک دن کے 6 نمازوں کا فدیہ اس نے ادا کرنا ہے۔ تو اس حساب سے پھر ضرب دے دے، اگر کسی پر ایک ہفتے کی نمازیں رہتی ہوں، کسی کے ذمہ ایک مہینے کی نمازیں قضا ہو، تو یہ 6 دن میں 6 نمازیں ہیں، اور اس کے ساتھ پھر وہ 30 کے ساتھ ضرب دے دے تو جو حاصل ضرب بنتا ہے وہ اس کی نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ ہو جائے گا، وہ ادا کرنا چاہیے۔ اور کس طریقے پر ادا کرنا ہے تو جیسا کہ ماقبل میں ہم نے بتایا، اگر اس نے وصیت کی ہے تو اس کے سرس مال سے پورا کیا جائے گا، اگر وصیت نہیں کی ہے تو مرحوم کے ورثاء میں سے کوئی اپنی طرف سے احسان کر کے ادا کرے گا، ضروری اور لازم نہیں ہے۔ اللہ اعلم۔